بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 فروری بروز منگل ہم بات کریں گے ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی جس اپوائنٹمنٹ میں جتنی ضلالت اس اپوائنٹ ہونے والے کو ملی تھی وہ شاید ہی کسی کو ملی ہو، لیکن معاملہ اس وجہ سے بھی دلچسپ تھا کہ ان کی جانب سے جو بار بار بات کی جاتی تھی اور بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ میں نوجوانوں کا ہیرو ہوں اور نوجوان میری بات سنتے، میں قاسم علی شاہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا لاہور ہائی کورٹ نے ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم عرصے کے لیے کوئی چیئرمین کے عہدے پر الحمرا ہال کے آرٹ کونسل کے عہدے پر فائز رہا ہے، اور ان کے خلاف کل بھی ایک کیس کی سماعت لاہور ہائی کورٹ میں ایک 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں کیا عدالت کی جانب سے کہا گیا جس کی بنیاد پر جو قاسم علی شاہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے یا ان کا عہدہ ان سے لے لیا گیا ہے، اہم تفصیلات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے مریم نواز کے خلاف بغاوت کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور یہ زرداری بلاول زرداری کے سندھ میں یہ کارروائی ہوئی ہے، درخواست دائر کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کی گرفتاری کا جو منصوبہ تھا وہ کیسے ناکام ہوا۔ عمران خان آج گئے زمان پارک سے، اور چونکہ سارا دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کارروائی تھی تو اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے، تو بہت اہم جو ایشو تھا وہ عمران خان کی آج 4 پیشیاں تھیں۔ 3 عمران خان کی درخواست ضمانتوں پر آج سماعت تھی اور ایک توشہ خانہ فوجداری سماعت کا۔ اب ہوا یہ ایک اور توہین الیکشن کمیشن کا بھی کیس لگا ہوا تھا، تو ان کی انفارمیشن میں نے ابھی نہیں لی، تو انشاءاللہ وہ بھی کل آپ کو، کیونکہ جب صبح میری بات ہوئی وہاں ہمارے جو دوست ہیں رپورٹر الیکشن کمیشن کے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو ممبران ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ خان ہر جگہ جاتا ہے ہمارے پاس نہیں آتا، اور آج تو کوئی وکیل بھی الیکشن کمیشن پیش نہیں ہوا تھا، تو وہ ان کی جانب سے کیا اس کو سماعت کو مقرر کیا گیا یا وہ کوئی نیا گل کھلاتے ہیں، بہرحال اس کی میں انفارمیشن لے کے آپ کو بتاؤں گا۔ عمران خان انسداد دہشت گردی، عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت خارج کر دی تھی، وہ بصیغہ واپسی خارج ہوئی تھی کیونکہ وڈرا کر لی گئی تھی، عدالت میرٹ کے اوپر یا عدم پیروی اس کو خارج کرنا چاہتی تھی۔ دوسری جانب جو جج رخشندہ شہین صاحبہ ہیں ان کی عدالت میں ممنوع فنڈنگ کیس، اتنی باتیں اتنا کچھ کہتے تھے، ممنوع فنڈنگ کیس میں کچھ نہ تھا، اور عدالت بھی معافی دینے کو تیار نہیں تھی کہ ہر حال میں عمران خان پیش ہو۔ تیسری الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ تھا اس کے بعد جو احتجاج کیا گیا تھا، پتھراؤ کا کیس تھا اور دفعہ 144 تھا، اس پر ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا جس پر عمران خان نے عبوری ضمانت ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں کی ہوئی تھی۔ عمران خان صبح زمان پارک سے نکلے تو عمران خان کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا، اتنی عوام، اتنا ہر جگہ پہ موٹر وے پر عمران خان کا استقبال ہو رہا تھا، نئے سے نئے قافلے عمران خان کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، تو ایسے میں بہت مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے وقت پر پہنچنا۔ جب ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، توشہ خانہ فوجداری کیس بھی انہی کے پاس تھا اور ایک عبوری ضمانت بھی ان کے پاس تھی، تو ان کو عدالت کو بتایا گیا کہ جناب یہاں جو یہ کچہری کا جو ماحول ہے، اسلام آباد کچہری کا، یہاں عمران خان کا پیش ہونا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ ان کو سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہاں ہم پیش نہیں کر سکتے، ہمیں کچھ دن دیں، آج عمران خان ان 2 کیسز میں پیش ہو لیں، اور وہ جوڈیشل کمپلیکس، چونکہ وہ موٹر وے سے آئیں تو وہ پہلے جوڈیشل کمپلیکس آتا ہے، تو وہ تھوڑا سا اوپن ایریا ہے جہاں پر دہشت گردی کی بھی عدالت تھی اور اسپیشل کورٹ سینٹرل ایف آئی اے کی بینکنگ کورٹ بھی تھی، اس وجہ سے عدالت کو کہا گیا کہ یہاں کچہری میں لانا مشکل ہوگا، تو ہم پہلے عمران خان کو آج ان کیسز میں پیش کر لیں، آپ 1 ہفتے کا ٹائم دے دیں، آپ کے پاس بھی پیش کروا دیں گے۔ عدالت نے کہا وہ وہاں پیش ہو سکتے عمران خان، یہاں کیوں نہیں پیش ہو سکتے، تو میں تو ضمانت آج خارج کروں گا۔ اس پر جو بابر روان صاحب تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنی ضمانت واپس لے لیتے ہیں، جب وہ آ سکیں گے آ جائیں گے اور اپنی ضمانت یہاں دائر کر دیں گے، اور اس پر عدالت نے ان کی ضمانت بصیغہ واپسی خارج کر دی۔ اب جب وہ وہاں پہ خارج ہو، کیونکہ کچہری میں پیش ہونا بہت مشکل ہو گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے۔ دوسرا جو ان کے پاس توشہ خانہ فوجداری کیس تھا جس میں عمران خان کو فرد جرم کے لیے طلب کیا ہوا تھا، تو اس میں عدالت نے کہا جی کہ حاضری معافی کی درخواست دی گئی کہ آج حاضری سے استثناء دیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں، یہ وہی بات ہے کہ جب حفاظتی ضمانت کی درخواست واپس لے لی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب سے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو دستخط میں تبدیلی ہے یا دستخط میں اختلاف ہے، فرق ہے، تو اس وجہ سے اب حفاظتی ضمانت کے لیے تو عمران خان نہیں آنا چاہتے، اپنی درخواست واپس لے لیے، اب اس وجہ سے آئیں کہ عدالت کو بیان دیں کہ آیا ان کے دستخط ہیں یا ان کے دستخطوں میں فرق ہے۔ بالکل ایسے ہی جج صاحب نے کہا عبوری ضمانت تو آپ نے واپس لے لی ہے، بصیغہ واپسی خارج ہو گئی ہے، اب توشہ خانہ میں بلانا تو ہے، مقصد عمران خان کو بلانا ہے،
انہوں نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا. فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد 3 بجے فیصلہ سنایا اور عمران خان کے ڈائریکٹ پہلا کام ہوتا ہے بیلیبل وارنٹ کا. اگلے تاریخ پر کوئی نہ آئے تو پھر نان بیلیبل وارنٹ ہوتے ہیں, نان بیلیبل وارنٹ جاری کر دیے. خیر عمران خان پہنچے بینکنگ عدالت میں, وہاں پر ان کی جو ضمانت تھی بحث پہلے ہو چکی تھی, سلمان صفدر صاحب آرگو کر چکے تھے اس پر. عدالت میں جیسے ہی عمران خان پیش ہوئے تو جج صاحبہ نے عمران خان کو دیکھا کہ جی آپ آ گئے ہیں, اور کہا جی کہ آپ کی ضمانت منظور ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت کنفرم ہو گئی, مستقل ان کو ضمانت مل گئی. دہشت گردی عدالت میں گئے, جو الیکشن کمیشن توشہ خانہ فیصلہ کے کا جو تھا اور الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج تھا, دہشت گردی کی دفعات تھی راجہ جواد عباس صاحب کی عدالت میں, وہاں عبوری ضمانت دائر ہو چکی تھی. تو وہاں ابھی فی الحال عبوری ضمانت ملی ہے 9 مارچ تک, تو اس میں بھی عمران خان کی عبوری ضمانت منظور ہو گئی. اب جو ان کی درخواست ضمانت ظفر اقبال صاحب نے, ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے خارج کی تھی, اس پہ پھر عمران خان چلے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. اب رہتا ہے وہ جو فیصلہ ظفر اقبال صاحب کا, اس میں جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ عمران خان نے اس چونکہ جو وارنٹ گرفتاری جاری کیا گیا ہے, وارنٹ گرفتاری والے کیس میں وارنٹ گرفتاری کا فیصلہ چونکہ چیلنج کرنا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ ٹائم دے دے گی 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا پیش ہونے کا, تو اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے. اور چیلنج اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ عمران خان نے اپنی بایو میٹرک اس میں بھی کروا لی ہے. میرے جو وکلا دوست ہیں ان سے جو مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ بھی کروا لیا گیا ہے, لیکن وہ کل کیس مقرر ہوگا, پرسوں ہوگا, تو وہ وارنٹ بھی سسپینڈ ہو جائیں گے. تو وارنٹ گرفتاری سے یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے. جب بھی عام کیسز میں تو کسی کے اگر ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں, بھلے وہ بیلیبل ہوں تو پھر ان کی حیثیت ہی نہیں ہے, نان بیلیبل ہوں تو وہ جاتے ہیں وہاں پر عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں, چل کے جمع کرواتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ عمران خان کی حد تک وہ پھر اس کو عدالت سے چیلنج کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ عمران خان کی جو ان کو گرفتار کرنے کی خواہش تھی وہ ان کی ناکام ہوئی. دوسری جانب مریم نواز کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی سکھر میں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سکھر میں. پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی صدر ایڈوکیٹ ظہیر بابر نے مریم نواز کے خلاف درخواست دائر کی. ایس ایس پی سکھر, ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کو نوٹس جاری کیے. عدالت نے مریم نواز کے خلاف درخواست پر سماعت 4 مارچ کے لیے آج نوٹس کر دیے ہیں. تمام جو سائبر کرائم FIA ہے اور SSP کو بھی, اور باقی جو متعلقہ حکام ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر گئے. یہ درخواست دی گئی تھی 22 سے 22B CRPC کی اندراج مقدمہ کی. مریم نواز کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کروانے کی درخواست دائر کی گئی تھی, جس پر عدالت نے 4 مارچ کے لیے FIA اور پولیس سے جواب طلب کر لیا کہ کیوں نہیں آپ نے مریم نواز کے خلاف اس درخواست پر مقدمہ درج کیا. درخواست میں کہا گیا کہ مریم نواز پاک افواج اور عدلیہ کے خلاف جلسوں میں ہرزہ سرائی کر رہی ہیں, ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, اور مریم نواز کو ہر صورت میں ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں جو کم عرصے کے لیے ایک تعیناتی ہوئی, اور یہ تعیناتی قاسم علی شاہ کی. قاسم علی شاہ اچھا خاصا ان کا ایک کاروبار لگا ہوا تھا, اور میں نے کبھی نہیں سنا ان کو, اور نام سنا ہوا تھا لیکن کبھی ایسا یہ نہیں ہے, ویسے ہی کبھی کوئی موقع نہیں بنا کہ ان کو سنا ہو قاسم شاہ کو. جب عمران خان کے پاس آئے اور جو تماشا وہاں پہ انہوں نے کیا, اور پھر اس کے بعد شہباز شریف کے پاس چلے گئے, پھر پرویز الہی کے پاس بھی گئے, پھر عمران خان پہ تنقید بھی کی, جو ان کا حق ہے وہ تنقید کر سکتے ہیں. لیکن اب ان کو ایک بات کا نہیں پتا کہ عمران خان اس وقت ضد بن چکے ہیں عوام کی. آج آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں جتنی عوام اکٹھی ہوئی ہے اور وہاں جو گیٹ توڑے ہیں, تو وہ بھائی آپ جب عمران خان کو بلائیں گے تو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اونٹوں والوں کے ساتھ دوستی ہو تو دروازے اونچے رکھنے پڑتے ہیں. اب عمران خان کو آپ عدالتوں میں بلائیں گے تو بھائی آپ کو پھر دیواریں گرا کے دروازے بنانے پڑیں گے. چھوٹے دروازوں سے تو عمران خان کے ساتھ آئے ہوئے جو لوگ ہیں وہ پورے نہیں آ سکتے, تو یہ تو پھر آپ کو برداشت تو کرنا پڑے گا. اور میں تو وہی کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں ان کو کون سمجھاتا ہے. اچھا 1 منٹ کے لیے عمران خان پیش ہوتے ہیں, ضمانت مل جانی ہے, ان کے خلاف کیس ہی کوئی نہیں ہے. سارے کیس جو ہیں وہ فیک ہیں, کوئی کسی کیس کی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے حکومت نے, تو جب عبوری ضمانتیں دائر ہوتی ہیں عدالتیں بھی ختم کرنا چاہتی ہیں, لیکن ایک دفعہ پیش ہونا ضروری ہوتا ہے. ابھی پیش نہیں ہوتے اور ضمانت ہو جاتی ہے, اور وہاں پر 25 لوگوں کو گرفتار کر لیا اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی ہر پیشی پر آپ نیا مقدمہ درج کریں گے, پھر یہی ہو سکتا ہے. تو
اب ان کو کیا شوق چڑھا کہ ان کو عہدہ چاہیے تھا، اور انسان نے جب عزت کمائی ہو اور انسان میں غرور آ جائے تو کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، کسی کی آہ لگی ہوگی، کچھ بھی ہوا کہ ان کو ایک عہدہ مل گیا، اور یہ الحمرہ آرٹس کونسل کے چیئرمین کا جو عہدہ تھا وہ ان کو دے دیا گیا۔ اب اسی اسنا میں ایک ریٹ پٹیشن تھی، اور یہ ریٹ پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، اور اس ریٹ پٹیشن کے اندر یہ ریٹ پٹیشن نمبر ہے جی 6125/2023، اور اس میں کافی ساری پٹیشنز تھیں، اور یہ جو تعیناتیاں اور تبادلے تھے نگران حکومت کی جانب سے، ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 5 رکنی بینچ تھا، علی باقر نجفی صاحب، شاہد کریم صاحب، عابد عزیز شیخ صاحب، عاصم حفیظ صاحب اور انوار حسین صاحب، یہ 5 رکنی بینچ تھا جو سماعت کر رہا تھا۔ اب اس میں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا الحمرہ آرٹ کونسل کا، اس کو بھی اڑا دیا تھا نگران حکومت پنجاب نے۔ اب جب یہ عدالت میں فیصلہ آیا، اور یہ فیصلہ کب کا ہے جی؟ یہ 28 فیب کا ہے۔ جب عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ آیا تو عدالت نے کیا کیا؟ نگران حکومت کے اختیارات سے تجاوز کر کے غیر قانونی طریقے سے عہدوں سے ہٹائے گئے تمام بورڈز کے چیئرمین کو، وائس چیئرمین کو، ڈائریکٹرز کو، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ڈائریکٹرز کو، بورڈ آف گورنرز کو، صوبائی اور ضلعی زکوٰۃ کمیٹیوں کو، لوکل زکوٰۃ کمیٹیوں کے 70,000 ممبرز کو بھی بحال کر دیا گیا، اور نگران حکومت کا کام جو الیکشن کروانا تھا، الیکشن کے علاوہ سارا کچھ کر دیا۔ اب جیسے ہی الحمرہ آرٹس کونسل کے جو ہیں وہ پرانا بورڈ بحال ہوا، تو جو ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا، چیئرمین شپ سے آٹومیٹکلی فارغ ہو گئے۔ اب جو ان کو ان کے حق میں ایک 1 اکتوبر 2022 کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بحال ہو گیا، جو بورڈ آف گورنرز کا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ ہیز ریسٹورڈ دی لاہور آرٹس کونسل بورڈ آف گورنرز notified in October 2022. Mr. قاسم علی شاہ is now the shortest serving chairman in، یہ جو خبر آئی۔ اب اس میں کیا ہوا کہ عدالت نے کیا کیا؟ عدالت کی جانب سے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز تھا اس کو بحال کر دیا، ریسٹور کر دیا، جس کی وجہ سے قاسم علی شاہ عہدے سے، اب ڈائریکٹ جو قاسم علی شاہ کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست تھی، ابھی اس کے اوپر کل سماعت ہونی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ جو وہ پٹیشنز تھیں جن کو بورڈ آف ڈائریکٹرز سے ہٹا دیا گیا تھا، وہ تمام لوگ پہنچے ہائی کورٹ میں، سینکڑوں لوگ پہنچے، تمام جن اسسٹنٹ کمشنر جو اے سی تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمارا کیا قصور ہے، آپ نے ہمارے تبادلے اور تقرری اور یہ سارا کچھ کیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے مختلف پٹیشنز کا فیصلہ سناتے ہوئے اس میں یہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے ریسٹور کر دیا لاہور آرٹس کونسل بورڈ کو اور آف گورنرز جو اکتوبر 2022 میں نوٹیفائی ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اب یہ جو ان کو چیئرمین بنایا گیا تھا، اس وجہ سے جب بورڈ آف گورنرز بحال ہو گیا تو چیئرمین کا عہدہ جو انہوں نے نکالا تھا وہ فارغ ہو گیا۔ ابھی مزید ان کے خلاف جو کل لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت ہونی ہے، مزید ان کو وہاں سے بھی عزت افزائی ملے گی۔ یہ سارے کا سارا کیس تھا، تو اس میں کنفیوژن یہ آ رہی تھی کہ ان کا کیس تو کل لگ گیا تو ان کو کیسے عہدے سے ہٹا دیا؟ تو یہ وہ جو پٹیشنز تھیں ان جو بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بحال کیا گیا، ان کے بحال ہونے سے یہ فارغ ہو گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔